بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 83واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 76 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 76 ہے: لا حلیم الا ذو عثرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ۔ لا حلیم الا ذو عثرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ۔ لا حلیمہ کوئی کامل بردبار نہیں ہے، الا ذو عثرۃ مگر پسلنے والا، لغزش کانے والا۔ لا حکیمہ اور کوئی کامل حکیم نہیں ہے، الا ذو تجربۃ مگر تجربے والا۔ لا حلیمہ کوئی کامل بردبار نہیں ہے، الا ذو عثرۃ مگر پسلنے والا، لغزش کانے والا۔ ولا حکیمہ اور کوئی کامل حکیم نہیں ہے، الا ذو تجربۃ مگر تجربے والا۔ اب یہاں پر حلیم بمعنی بردبار، دانشمند، متحمل مزاج، اور جمع اس کی حلماء آتی ہے۔ پھر باب کرم یکرمو سے حلم یحلم حلما بمعنی بردبار ہونا، ناگواری اور غصہ کے اظہار پر قدرت کے باوجود نرمی سے کام لینا، متحمل مزاج ہونا، دوراندیش ہونا۔ اور باب نصر ینصرو سے حلم یحلم حلما وحلما بمعنی خواب دیکھنا، بچے کا بالغ ہونا۔ اور باب سمع یسمعو سے حلم یحلم حلما بمعنی اونٹ کے جسم پر بہت چیچڑیا ہونا، چمڑے میں کیڑے پڑ کر خراب ہونا۔ غثرۃ بمعنی لغزش، ٹوکر، غلطی، لڑائی، اور جمع اس کی آثارات آتی ہے۔ پھر باب ضرب یضربو اور نصر ینصرو سے عثر یعصر یا عثر یعصر عصرا وعصارا بمعنی ہٹنا، ٹوکر کانا، پیر پھسل کر گرنا، لغزش ہونا۔ حکیم بمعنی دانا، عالم، فلاسفر، طبیب، اور جمع اس کی حکماء آتی ہے۔ پھر باب کرم یکرمو سے حکم یحکم حکما بمعنی دانشمند ہونا، اور باب نصر ینصرو سے حکم یحکم حکما بمعنی کسی بات کا فیصلہ کرنا، حکومت چلانا، اقتدار رکھنا۔ تجربۃ بمعنی تجربہ، آزمائش، جانچ، پہلی کوشش، اور جمع اس کی تجارب آتی ہے۔ پھر باب تفعیل سے جرب یجرب تجریبا و تجربۃ بمعنی بار بار آزمانا، تجربہ کرنا۔ جرب الرجل بمعنی اکسانا، ورغلانا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کے پہلے حصے کا مطلب علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی معاملات وغیرہ میں نفع و نقصان برداشت نہیں کرتا، احتیاط نہیں کرتا، اور جب اس کو دھوکہ یا نقصان ہو جائے تو پھر یہ احتیاط سے چلتا ہے
اور پھر ان اسباب سے دور رہتا ہے جس سے پہلی مرتبہ نقصان ہوا ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو عقل مند آدمی کو جب ایک جگہ سے نقصان ہو جائے تو پھر وہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کے پہلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صحیح، بردبار اور کامل حلیم اس وقت بنتا ہے جب کسی جگہ پھسل جائے اور لغزش کھا جائے، پھر اپنے بڑوں سے، مشائخ سے معافی مانگے اور وہ معاف کر دیں، پھر کامل طور پر وہ حلم کے صفت سے آراستہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا یا بڑے منصب پر پہنچ جائے گا تو کامل حلم کی وجہ سے وہ بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ صبر و بردباری کا سلوک کرے گا۔ اس حدیث شریف کے دوسرے حصے کا مطلب یہ ہے کہ تجربہ کے بغیر کوئی آدمی حکیم نہیں بن سکتا، خواہ کتنی ہی کتابیں کیوں نہ پڑھا ہو۔ جب تک تجربہ نہ ہو کامل عاقل اور کامل حکیم نہیں بن سکتا۔ کسی بھی فن میں مہارت تامہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تجربہ لازمی ہے۔ اگر کوئی فن شروع کرنا ہو تو یہ سوچ کر کہ مجھے تجربہ نہیں، پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ تجربہ جو ہے وہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ جب تجربہ حاصل ہو جائے گا تو مہارت تامہ حاصل ہو جائے گی۔ بعض علماء نے لفظ حکیم سے عرفی حکیم اور ڈاکٹر مراد لیا ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ صرف طب اور ڈاکٹری کی کتابیں پڑھنے سے کوئی طبیب یا ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک کہ وہ مشق اور تجربہ نہ کرے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لا حلیمہ، لا لائے نفی جنس کی، حلیمہ نکرہ مفردہ مبنی برفتح، یہ اسم ہوا لائے نفی جنس کے لیے۔ الا حرف استثناء لغو، ذو عثرت، ذو مضاف اور عثرت مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی لائے نفی جنس کے لیے۔ پھر لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ لا حکیمہ، لا لائے نفی جنس کی، حکیمہ نکرہ مفردہ مبنی برفتح اسم ہوا لائے نفی جنس کے لیے۔ الا حرف استثناء لغو، ذو تجربۃ، ذو مضاف، تجربۃ مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی لائے نفی جنس کے لیے۔ پھر لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔